السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک الملک نے ہمیں اس بابرکت ساعتوں میں اکٹھا کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم رمضان المبارک کے حقیقی مقصد کو جانیں اور انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں۔ چلیں آج کے ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں اور اس رمضان کے مبارک سفر میں ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان اسامہ افضل پسروری۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ جی کی؟ الحمدللہ کا احسان ہے۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اگر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ برائیاں رونما کیوں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح البخاری المسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ماردت الشیاطین، یعنی سرکش شیاطین کو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باقی جو چھوٹے موٹے شیاطین ہیں ان کو نہیں جکڑا جاتا، نہیں وہ میرا کھلے رہتے ہیں۔ اسامہ بھائی ذرا میرا سوال آپ سمجھیے۔ رمضان المبارک کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اگر جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ گناہ رونما کیوں ہوتے ہیں؟ انسان یہ برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ میں اسی کی طرف اپنی بات کو آگے ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا نا، حدیث میں یہ آیا ہے تو آگے اس کی آگے جو علماء نے اور محدثین نے آگے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے، یعنی ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تمام جو سرکش شیاطین ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں، جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ تو باقی رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، 13واں پارہ سٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہے وہ بھی انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تمام گناہ جو ہوتے ہیں وہ صرف شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ بھی انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کو بری عادات جو ہیں وہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، بری صحبت جو ہے وہ بھی انسان کے گناہوں پر بڑی اچھی طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، یعنی وہ بری صحبت اختیار کرے گا، انوائرمنٹ ماحول اس طرح کا اس کو ملے گا جہاں پہ اس کے لیے برائی کرنا گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ گمراہی کا باعث نہ بن سکیں، نہ کہ وہ بالکل ہی بے اثر ہو جائیں۔ اسی طرح امام ابن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شیاطین کو جکڑ بھی لیا جائے لیکن انسان کی جو خواہش ہے، نفس امارہ جو ہے، بری عادات جو ہیں وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ ان گناہ کا جو ہے وہ انسان کو آمادہ کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں سب سے پہلے جو شیاطین ہیں یعنی سرکش شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نمبر 2 نفس امارہ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بری صحبت جو ہے، انسان کی جو بری عادات ہیں وہ بھی انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ تو یہاں اس حدیث سے بالکل جو ہمیں وضاحت محدثین نے بتلایا، اس کی تشریح کی ہے، اس سے بخوبی انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے بھی دیکھا جائے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ان جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ 3 چیزیں انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کر سکتی ہیں۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ سما بھی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر رمضان کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بات عام ہو چکی ہے، یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا نجات کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اس کی لوجک کیا ہے؟ ذرا وضاحت کریں۔ یہ سنن بہقی کے اندر روایت آتی ہے، لیکن محدثین کی نظر میں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اور اس طرح دیگر محدثین نے اس پر جو جرح تعدیل کی ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اگر اس کو تقسیم کیا جائے نا تو لوجیکلی اگر دیکھا جائے
کہ اگر کہا جائے کہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا ہے، اگر پہلا اشرہ گزر گیا رحمت کا، دوسرا اشرہ ہے، تو اگر انسان اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو وہ کیسے اللہ رب العالمین کو جو رحمت کو طلب کر سکے گا؟ تو اللہ کی رحمت کو محدود بندہ کر رہا ہے، 10 دنوں کے لیے، پہلے اشرے کے لیے محدود کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت تو جو ہے وہ پورے مہینہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، پورا مہینہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، پورا مہینہ جو ہے وہ نجات کا ہے۔ بلکہ سنن ترمذی کی اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے رمضان کی ہر رات کو جہنم سے جو ہے وہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے۔ یہاں سے بخوبی علم ہو رہا ہے کہ پوری جو ہے پورا رمضان ہی نجات کا ہے، پورا رمضان ہی جو ہے وہ رحمت کا ہے، پورا رمضان ہی جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی جو رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پورے رمضان کو اس میں کور کیا گیا ہے، پورا رمضان ہی رحمت کا ہے، پورا رمضان ہی مغفرت کا ہے، اور پورا رمضان ہی نجات کا ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے خاص کر لیں گے کہ فلاں رحمت کا مہینہ ہے، فلاں اشرہ رحمت کا، فلاں مغفرت کا، تو یہ جو ہے وہ حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ پورا مہینہ ہی جو ہے وہ رحمت اور مغفرت نجات کا ہے۔ ہمارے مذہب مہمان نے بہت ہی عمدہ الفاظ میں یہ سوال کا جواب دیا۔ ناظرین دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا نجات کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ بالکل یہ حدیث ہے سنن بہقی میں، لیکن محدثین کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم بڑھتے ہیں ایک اگلے سوال کی طرف۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں کون سی ہیں؟ ذرا اس کی لوجک کیا ہے کہ روزہ دار کیا فیل کرتا ہے، اس کو 2 خوشیاں، وہ کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحتن عند فطری ہی، ایک خوشی اس وقت جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو اس قدر خوشی ہوتی ہے، یعنی اس کے سامنے جو ہے طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، تو صرف اس کو وہ کھانے پینے کی چیزیں دے کر ہی نہیں خوشی ہوتی، بلکہ محدثین فرماتے ہیں، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، کہ میں نے سارا دن روزہ رکھا ہے، اپنی خواہشات کو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ کس لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی رضا مجھے مل جائے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کو پورا کرتے ہوئے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی فرمایا فرحتن عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کے تمام جو اعمال ہیں وہ اس کے لیے، لیکن جو روزے والا عمل ہے نا، اس نے خالص میرے لیے کیا ہے، اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور پتہ ہے رمضان کا رب العالمین نے فرمایا جو روزے کا اجر ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بندے کو بڑے احسن انداز میں اس وقت جب بندے کا اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اسے راضی کرے گا، اور اسے باب الریان، جو خاص صرف روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا دروازہ رکھا ہے، وہاں سے حدیث میں آتا ہے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، باقی اور کوئی نہیں داخل ہو سکے گا۔ اس وقت بندے کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ یہ 2 خوشیاں ہیں جو حدیث میں آتا ہے، ایک خوشی یعنی افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی جب اللہ سے بندہ ملاقات کرے گا۔ ناظرین، ہمارے معزز مہمان نے بہت عمدہ انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو صرف ایک عارضی عبادت کا مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کے اثرات کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں لے آئیں، اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں۔ اگلی نشست میں ملیں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔